اگلا کوشچن ہے، شیخ زکریا کاندھلوی صاحب نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خانہ کعبہ خود ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ کہانی شریف ہے جی، خانہ کعبے کو کیا ضرورت ہے کسی کی زیارت کرنے کی؟ تو وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی پھر وہ آپ کو کہانی بھی کرائیں گے. وہ کہیں گے ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی پیاری ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تو اس سے بڑھ کے ہے. تو سر وہ ہر مومن کی حرمت بڑھ کے ہے لیکن کسی مومن کا طواف نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک تو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی عظمت خانہ کعبے کی عظمت سے بڑھ کے سمجھتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کا طواف تو نہیں کر سکتے. شرعی حکم تو اپنی جگہ رہے گا، اینالوجیز تو نہیں بنے گی. ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کا مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے لیکن کوئی فرشتہ نبی علیہ السلام کو تو سجدہ نہیں کرے گا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم منوانے کے لیے کیا، ہم بھی نبی علیہ السلام کو نہیں کر سکتے سجدہ. تو اس طریقے سے یہ بھی یعنی کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے، عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور کر دیتے ہیں اور بس وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، آپ لگے رہیں. اس طریقے سے کبھی دین ثابت نہیں ہوتا. کون سی بات پوچھ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فضائل حج میں لکھا ہے کہ خانہ خانہ کعبہ زیارت کو آتا ہے، سر نہیں آتا. میں یہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں آپ کو کتابی بات بتاتا ہوں، بخاری میں موجود ہے پوری صلح حدیبیہ والی حدیث. آپ پتہ نبی علیہ السلام کو مشرکین عرب نے مکہ جانے سے روک دیا تو نبی علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا. صحابہ کرام اتنے غمگین تھے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا کہ احرام اتار کے اپنے قربانی کے جانور یہیں ذبح کرو اور احرام کھول دو، ہم اگلے سال معاہدے کے مطابق آئیں گے. صحابہ کرام نہیں کھول رہے. ام سلمہ کے پاس نبی علیہ السلام خیمے میں گئے اور کہا کہ میں نے مطلب ان کو کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہی نہیں مان رہے. یہ بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں. صحابہ کرام کو قلق ہی اتنا تھا تو حضور کے ساتھ لاڈ میں وہ ایسا کر رہے تھے، حضور کو سختی سے نہیں کہہ رہے تھے لیکن ماننا تو چاہیے تھا. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں، آپ اپنا جانور قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ دیکھیں سارے کیسے کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور ایسے ہی ہوا، حضور علیہ السلام نے کیا، ساروں نے پہلے ایک اٹھا، دوسرا 1400 کے 1400 نے یہ کیا. صحابہ کرام اشک بار آنکھوں سے کہ ہم کعبے کو دیکھ نہیں پائے. 6 سال کے بعد موقع آ رہا تھا کعبے کی زیارت کا، اور وہ صرف کعبہ نہیں تھا، ان کے لیے آبائی وطن بھی تھا، وطن اصلی بھی تھا. تو سر ادھر تو ہونا چاہیے تھا. جیسے ہی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کعبہ خود اڑتا ہوا طواف کرنے کے لیے آ گیا. سر کعبے کا یہ حق تھا کہ رسول اللہ کا طواف کرتا آ کے. وہ تواڈے بابیاں نوں کسی نے کھنگن نہیں دینا. تسی کہندے ہو جی طواف کردا ہے، زیارت کو آتا ہے کھیت مٹی. جھوٹ مار دیو، سب جھوٹ ہے. یہ تو کہانی چھوٹی ہے، اس تو وڈی کہانی کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہے کہ بازید بستامی جب حج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا. وہ کہتے نہیں، وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کعبے کی عمارت تھی، اندروں روح نکل گئی سی. اچھا کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. اگلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. دیکھو کہانی کی ڈیوٹی، خواب نہیں بیداری. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ کتابی بات ہے، وہ کہانی شریف ہے، وہ بابی ہے، یہ کتابی ہے. تو کہتے ہیں میرا حج ابھی بھی نہیں ہوا. اڑ کے ہو گیا جی. وہ کہتے ہیں نہیں صرف اللہ کو دیکھتا. تیسری بار کہتے صرف اللہ کو دیکھا تو کیا جی میرا حج ہو گیا. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے معراج کرائی حتیٰ کہ میں عرش تک جا پہنچا اور اللہ کا مشاہدہ کیا. اتنی کہانیاں لکھی ہیں، سب کہانیاں. سر چھوڑ دیں، مرنے سے پہلے غور کر لیں کہ وہ دین جو علم وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے وہ اور ہے، اور جو بابوں نے دیا ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے علی بھائی، جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کوشچن علی بھائی، فضائل اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضائل اعمال شریف جو واقعہ نقل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی نیند روکنے کے لیے جسم مبارک کو رسی سے باندھ لیتے تھے، تو اس پر آیت نازل ہوئی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. کیا یہ درست ہے؟ بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام کی گستاخی فضائل اعمال میں جو لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. میں اس کو گستاخی اس لیے سمجھتا ہوں کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی نیند کو روکنے کے، یعنی آپ علیہ السلام بغیر توجہ کے نماز پڑھا کرتے تھے نا،
پھر تو ظاہر آپ کا دل نہیں لگتا ہوگا نا. صحیح. تبھی تو نبی علیہ السلام اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ مجھے جب نیند کے سے جھٹکا لگے تو میں دوبارہ پھر نماز پڑھنے کے لیے. جھوٹ ہے. اس آیت کا تو یہ فہم ہی نہیں ہے. اس آیت کو یہ غور سے پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. یہ الفاظ یوں ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. آگے بھی تو پڑھو نا. اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس میں تو نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہے. یعنی جو دین قبول کر لے ٹھیک، جو نہیں کرتا تو آپ کیوں ٹینشن میں ہے کہ یہ بات نہیں مان رہے. یہ تھا مشقت، تھی تبلیغ کی مشقت. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی علیہ السلام آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اس کو جس کو نصیحت کرنا فائدہ دے اللہ کی دھمکی سے جو ڈرے. سیذکر من یخشیٰ ویتجنبها الاشقیٰ. جو اللہ کا خوف کھاتا ہے اس کو آپ نصیحت کریں. تو یہ بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. اور اس کو میں اس طرح بھی کہانی ثابت کروں گا کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے چھت سے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی زینب رات کو عبادت کرتی ہے تو اپنی چٹیاں باندھ لیتی ہیں اس سے کہ تاکہ جب نماز کی حالت میں جھٹکا لگے تو وہ پھر جاگ جائیں. تو آپ نے فرمایا رسی کھولو، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک طبیعت ساتھ دے، جب نیند آئے تو نیند کی طرف جا جاؤ. یہ غافل، تم قرآن پہ کبھی غالب نہیں آ سکو گے. قرآن تم پہ غالب آ جائے گا. ہر وقت تو بندہ نہیں پڑھ سکتا. تو جو نبی بخاری اور مسلم میں اپنی بیٹی کی رسی کھلوا رہے ہیں انہوں نے خود باندھنی ہے نا. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. دیکھیں ایک ایک حوالہ ہم حدیث کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں، علم وحی سے. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیرہ.